نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے فتنوں کے اس دور میں مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اور اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام جیسی اس عظیم نعمت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے خطے میں پیدا فرمایا جس خطے میں آج بھی دین کی چہل پہل باقی ہے. آج بھی الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کے، ہمارے علاقے کے مسلمانوں کے دل میں قرآن کے ساتھ تعلق، ایمان اور دین کی تعلیم کے ساتھ تعلق برقرار ہے. اب جیسے مولانا عبدالاحد صاحب نے بھی کہا کہ اس مسجد میں 600 بچے پڑھتے ہیں. اب ایسی صورت میں سینکڑوں مسجدیں ہیں اور ہر مسجد میں الحمدللہ مکتب چلتا ہے، جبکہ بہت سارے ہمارے ہندوستان کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر مکاتب کا کوئی انتظام نہیں ہے. دنیا کے بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر مسلمان نہ تو انہیں قرآن اور دین کو سیکھنے کی فکر ہے اور نہ کسی دوسرے کو فکر ہے کہ انہیں دین سکھائے. تو فتنوں کے اس دور میں یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم جس خطے سے تعلق رکھتے ہیں اس خطے کے اطراف اور اکناف میں اتنے مدارس، اتنے علماء ہیں کہ ہم ہمیشہ دین کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دین کے ساتھ وابستگی ابھی بھی باقی ہے. اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں دین کے ساتھ یہ محبت موت تک باقی رکھے اور ہمیں ہمیشہ دین اور دین کے کاموں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، مبلغین کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارا یہ اجلاس جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ ہمارے مساجد میں جو مکاتب چلتے ہیں اس کا جو چھٹی کا نظام ہے وہ اسکول کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے کہ طلبہ عام طور پر اسکول جاتے ہیں اور اسکول کے ساتھ کچھ وقت نکال کر مسجد میں دین کا علم حاصل کرتے ہیں. تو ایسے میں جب اسکول کا ویکیشن ہوتا ہے مئی میں، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے مکاتب میں بھی ویکیشن رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ نظام نہ کیا جاوے تو ایک طرح کی بے چینی کہ طالب علم چھٹی میں بھی پڑھنے کے لیے آئے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ تو چھٹی ہوتی ہی نہیں ہے، رمضان میں بھی چھٹی نہیں، ابھی بھی چھٹی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہے، انسان کو ایک چیز کے ساتھ جب ہمیشہ لگا رہتا ہے تو پھر انسان کے لیے تھوڑی سی اس سے اکتاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرآن پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اور جب کافی وقت ہو جاتا تو پھر کہتے ہاتو دواوین الشعراء کہ بھائی لاؤ اب شاعروں کے کلام لاؤ. اور پھر اس کے بعد ان کی مجلس کے اندر میں شعر شاعری ہوتی تھی. کہا کیوں؟ کہا کہ طبیعت ایک ہی چیز کو بار بار سننے کی وجہ سے ایک قسم کا بوجھ سا محسوس کرنے لگتی ہے، تو طبیعت میں اکتاہٹ نہ آ جاوے. اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، جنہیں کہا جاتا تھا صاحب الاسادہ، صاحب السوا کی رسول اللہ، صاحب الحضری والسفری،
حضور کا مسواک اپنے پاس ان کا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ بھی ان کے پاس ہوتا تھا، عذر میں بھی آپ کے ساتھ، سفر میں بھی آپ کے ساتھ۔ تو ظاہر سی بات ہے عبداللہ ابن مسعود پر ایسا رنگ چڑھا تھا کہ مقدمہ ابو داؤد کے اندر میں ابھی 2-3 دن پہلے میں نے پڑھا، عجیب لکھا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ جو امام ابو داؤد کے ایک شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد کان یشبہ کہ وہ مشابہت رکھتے تھے اپنی ہر چیز میں، چلنے میں، پھرنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں امام احمد ابن حنبل سے۔ اور امام احمد ابن حنبل یہ مشابہت رکھتے تھے کس سے؟ یحییٰ ابن معین سے۔ یحییٰ ابن معین یہ مشابہت رکھتے تھے محدث کبیر امام منصور سے، اور منصور یہ مشابہت رکھتے تھے ہر چیز میں ابراہیم نخعی سے، اور ابراہیم نخعی یہ مشابہت رکھتے تھے اپنی ہر چیز کے اندر میں علقمہ نخعی سے، اور علقمہ نخعی یہ اپنے چال ڈھال اپنی ہر چیز میں بالکل کاپی تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی۔ اور پھر راوی لکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود یہ تو کاپی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا تو کہا ایسا لگتا تھا کہ ایک کے بعد ایک کاپی بنتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا دین کے ساتھ تعلق، دین کے ساتھ وابستگی ایسی کہ انسان پورے طور کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ ایسا کہ 6 7 اور 8 جنریشن گزر جاتے ہیں، شیخ کے بعد شیخ آ رہے ہیں، اور وہ ہر ایک آ کر کہتا ہے کہ 200 سال کے بعد امام ابو داؤد آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے شیخ کے مشابہ تھے، اور ان کے شیخ ان کے مشابہ، اور وہ عبداللہ ابن مسعود کے مشابہ، اور وہ اللہ کے رسول کے مشابہ۔ تو دین اسی کا نام ہے۔ لہذا ہم فتنوں کے اس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں ہمیں اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرنا، یہ اپنے نسلوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا علی ندوی نور اللہ مرقدہ امت کو چیخ کر کہتے رہے کہ بھائی مکاتب کے نظام کو مضبوط کرو۔ مکاتب یہ جس طرح مدارس ضروری ہے ایسے ہی مکاتب بھی ضروری، بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے کسی جگہ پر میں نے پڑھا کہ مدارس تو ضروری ہے ہی، مگر مدارس سے زیادہ مکاتب ضروری ہے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی وجہ بھی بیان کی، اس نے کہا کہ مدرسے میں جو علم دیا جا رہا ہے وہ فرض کفایہ ہے، اور مکتب میں جو علم دیا جا رہا ہے وہ فرض عین ہے۔ تو مدرسہ یہ فرض کفایہ ہے اور مکتب یہ فرض عین ہے، کیونکہ یہاں تعلیم کس کی دی جا رہی ہے کہ ہمارا بچہ ایمان پر استقامت کے ساتھ رہے، ہمارا بچہ قرآن سیکھے، قرآن کریم کی تلاوت سیکھے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ بھائی آپ کی تلاوت کا معمول کیا ہے؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت وقت نہیں ملتا ہے، اور کبھی میں قرآن لے کے بیٹھتا ہوں تو اس کے معانی میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میرے سے تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی یہ بہانہ بازی ہے، یہ نہیں چلے گا۔ قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنا یہ مستقل عبادت ہے۔ آپ کتنا ہی حدیث کا کام کرو، آپ کتنا بھی دین کا کام کرو، مگر قرآن کی تلاوت یہ اس کا التزام ضروری ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا معمول یہ تھا کہ صحابہ میں سے کوئی صحابی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ایک ہفتے میں قرآن کریم کو ختم نہ کرتا ہو۔ یہ جو قرآن کی منزلیں ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ معمول صحابہ ہے کہ حضرات صحابہ کے یہاں پر تصور ہی نہیں تھا کہ ایک ہفتہ گزر جاوے اور مسلمان قرآن ختم نہ کرے۔ آج تو پوری زندگی قرآن سیکھتے بھی نہیں، قرآن پڑھتے بھی نہیں۔ کیوں؟ ہمارے ہاتھ میں جو یہ موبائل آ گیا ہے، اس موبائل نے ہمیں ایسا بیزی کر دیا ہے لغو اور بیکار چیزوں کے اندر میں کہ ہم لوگوں نے قرآن کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ قرآن کریم عام طور پر کبھی کبھی اگر توفیق ہو جاتی ہے، اللہ رحم کرے اور پڑھنے لگے تو وہ بھی موبائل میں پڑھتے ہیں۔ موبائل میں پڑھ رہے ہیں، 2-4 آیت پڑھی، کسی کا میسج آیا تو چلے گئے میسج میں، کسی نے کوئی بات بھیجی تو اسی میں چلے گئے۔ پھر تو آپ کوشش یہ کرنی چاہے کہ قرآن کریم کو ہی کہ آدمی سفر میں ہو اور قرآن کریم، لیکن مسجد میں آ کر بیٹھے تو قرآن کریم لے کر قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور موبائل کو بند کر کے جیب میں رکھ دینا چاہیے، سائلنٹ بھی نہیں رکھ، اس کو بند کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے گھر میں آئے ہیں،
اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے بات کرنا، یہ موقع کس کو ملتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ایک بار بات کی، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ تو حضرت مولانا یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی آواز موسیٰ کے کان میں پڑی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ایسا عشق اور اللہ سے ایسی محبت ہوئی، وہ اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے دیکھ لوں، میں کیا چاہتا ہوں تجھے دیکھ لوں۔ کہا تیری آواز اتنی اچھی ہے، تو کتنا اچھا ہوگا، میں چاہتا ہوں تجھے دیکھ لوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی محبت دل میں بیٹھنے کے لیے صرف چہرہ دیکھنا اور ظاہر کو دیکھنا ضروری نہیں، کبھی آواز پر بھی انسان فرشتہ ہو جاتا ہے۔ کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز سنی اور اللہ سے التجا کر دی کہ اللہ میں تو اسی دنیا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ بھائی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہا یہ آنکھیں اللہ نے جو بنائی ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں، یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، لہذا اس بنا پر نہیں۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، کہا نہیں مجھے تو دیکھنا ہے، آپ کو جو ہونا وہ ہو جائے، ایسا اللہ رب العزت کے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو موسیٰ تم ضد کر رہے ہو، لیکن تمہاری یہ ضد پورا ہونا مشکل لگ رہا ہے دنیا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر موسیٰ اللہ کو دنیا میں دیکھ لیتے تو پھر وہ اس دنیا میں رہنے کو پسند ہی نہیں کرتے، وہ کہتے کہ نہیں بھائی اپنے کو یہ دنیا نہیں چاہیے، اب تو اپنے اللہ اپنے پاس ہی بلا لے۔ کہا کہ اسی لیے اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ وہ پہاڑ پہ ہماری تجلی ہوگی، اگر وہ پہاڑ ہمیں برداشت کرتا ہے تو پھر ہم تمہیں۔ اب اللہ کی تجلی ہوئی، جعلہ دکا، تو وہ پہاڑ کیا ہو گیا؟ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر کیا ہو گئے؟ گر گئے۔ اسی لیے ابن عربی بہت بڑے بزرگ گزرے ہمارے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے، اللہ کے ساتھ کلام کیا، اللہ کو دیکھا اور واپس آئے۔ کہا یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے، کہا میرے اور آپ کے جیسا گیا ہوتا تو واپس آتا ہی، کہ تو اللہ کے رسول تھے جو اتنی ہمت کر کر اللہ کے پاس جا کر کیا ہو گئے؟ واپس آئے۔ تو اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، یہ قرآن سے انسان کو ملتا ہے۔ اللہ کا دیدار کتنی بڑی نعمت ہے، احادیث مبارکہ میں ہے کہ انسان جنت میں مست ہوگا، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا، اور اللہ رب العزت کہیں گے کہ بھائی آج تمہیں ایک اور نعمت دیتا ہوں۔ تو جنت والے کہیں گے یہاں تو سب مل رہا ہے، جو چاہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، کا جو انسان سوچے گا فٹ سے وہاں پر انسان کو مل جائے گا۔ یہاں تک کہ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی پانی پی رہا ہوگا اور پانی پیتے پیتے اسے یہ شوق آ گیا کہ بھئی مولانا عبداللہ آئس کریم کھلا رہے، چلو اپنے کو بھی آئس کریم کھانا ہے، تو کہا وہ پانی پیتے پیتے اس کو صرف خیال آئے گا کہ مجھے مینگو آئس کریم کھانا ہے، اسی پانی میں اللہ مینگو کا مزہ دے گا، الگ سے مینگو آئس کریم منگانے کی آرڈر دینے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ کیسا اللہ رب کیسی جنت ہوگی۔ اسی لیے حضور نے کہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، کیا جنت تو بہت بڑی چیز ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خدا کی قسم کسی دل پر سے اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ ایک گھٹ پیا آپ کو مینگو اور دوسرا گھٹ پیا، آپ نے کہا کہ بھائی سیتاپھل سیک کھانا ہے تو فوراً سیتاپھل سیک کا مزہ اس میں آ جائے گا۔ کہا کوئی چین آپ کو آرڈر کرنے کی، منگانے کی، پیسنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ سوچیں گے آپ کے خیالات کے اوپر دنیا چلے۔ آج دنیا کے اندر میں 3D ورلڈ ہے، دنیا کے اندر میں انسان کے خیالات، وہ لوگ یہ دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں، مگر یہ دنیا کبھی جنت نہیں بن سکتی ہے۔ جنت تو وہی ہوگی اللہ کے نظام، وہاں اس دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنائے، یہاں پر اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کو جو بھی کچھ کھانا ہے تو آپ کو اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تب جا کر وہ ملتی ہے۔ جنت میں اسباب نہیں ہوں گے، وہاں تو بغیر اسباب کے گاڑی چلے گی، کوئی چیز اسباب نہیں۔ انسان سوچتا جائے گا اور سیکھے ہوتی ہے، تو انسان سوچے گا کیا سب تو مل گیا، کچھ تو بچا نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ ایک نعمت باقی ہے، پھر اللہ رب العزت پردہ اٹھائے گا اور جنتی اللہ کو دیکھنا شروع کریں گے۔ بعض روایتوں پہ اگرچہ اس کے اوپر کلام کیا ہے، لیکن فرماتے ہیں
کہ جب انسان اللہ کو دیکھے گا جنتی تو اللہ کو دیکھتا ہی رہ جائے گا، اور ایسا دیکھتا رہ جائے گا کہ بعض روایتوں میں یہاں تک کہا کہ وہ جنت بھی بھول جائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ جنت بھی بھول جائے گا، وہ حور بھی بھول جائے گا، وہ کھانے اور پینے سب بھول جائے گا، اور وہ اللہ کو دیکھتا رہے گا۔ فرماتے بعض روایتوں میں آیا کہ 70 سال تک جنتی اللہ کو دیکھتا رہے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کہیں گے بس بھائی اب واپس جنت میں مت۔ کہا کہ نہیں، اللہ جنت منت نہیں چاہتا، ہم کو تو ایک کے بس بیٹھے بیٹھے تجھے دیکھتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا تضامون فی رؤیتہ، اللہ رب العزت کو دیکھنے کے لیے تمہیں بھیڑ بھڑکا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنی جگہ پر بیٹھ کر اطمینان سے تم دیکھ سکو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دین کو سمجھاتے تھے۔ حضرات صحابہ سے ایک دن پوچھا تم دیکھ رہے ہو یہ 14ویں رات کا چاند؟ کہا ہاں۔ کہا اس کو دیکھنے کے لیے کسی کو بھیڑ بھڑکا کرنا پڑتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بالکل ایسے ہی جنت میں اللہ کو ایسے ہی دیکھو گے، تمہیں کوئی بھیڑ بھڑکا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ نعمتیں کب ملے گی؟ جب قرآن سے وابستہ ہوں گے، جب ایمان کو بچا کر اپنی موت تک لے کر جائیں گے۔ اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں آیا تو بڑے مسائل ہے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، میں اس کو تھوڑا سا سمجھا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ حضرت قاری صدیق صاحب باندری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی پیاری تفسیر کی ہے۔ حضرت قرآن کو بڑا اچھا سمجھاتے ہیں۔ حضرت کے افادات ابھی چھپ رہے ہیں تو میں اس کو پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت نے کتنا اچھا سمجھایا۔ کہا قرآن کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت میں سے جو لوگ اس ایمان کے ساتھ وابستہ رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب باپ بھی مومن، بیٹا بھی مومن، اور اللہ نے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کیا۔ اللہ کرے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب وہ ایمان کے ساتھ جائیں گے لیکن ڈفرنٹ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ باپ جنت میں اوپر ہوگے اور بیٹا جنت میں نیچے ہوگا۔ تو اب وہ باپ کہے گا کہ یار میرا بیٹا کیوں نظر نہیں آ رہا ہے، میری اولاد کدھر ہے؟ تو پتہ چلے گا کہ وہ جنت میں وہ فرسٹ کلاس میں ہے تو وہ سیکنڈ کلاس میں، تو وہ کہے گا یار جنت تو مل گئی پر اولاد نہیں ساتھ میں تو مزہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ کہے گا الحقنا بہم ذریتہم، کہ بھائی چلو ان کو سیکنڈ اے سی میں سے فرسٹ اے سی میں لے جاؤ، نیچے والی جنت میں سے اوپر لے جاؤ۔ قرآن اسی پہ الحقنا بہم ذریتہم۔ تو فرماتے ہیں کہ باپ کے ایمان اور اس کے اعمال صالحہ اولاد کو کمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت نے بیان کیا کہ امام بیہقی اور امام ابن کثیر نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ باپ جہاں پر وہ یہ سوچے گا کہ یار میری اولاد میرے ساتھ نہیں، اللہ کہے گا نہیں، میری جنت میں کوئی اداس نہیں رہ سکتا ہے، میں تیری اداسی ختم کرتا ہوں، چل تیری ساری ذریت کو یہ لا کر چھوڑ دیتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں اس کے ساتھ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ باپ اوپر ہوگا، بیٹا اوپر ہوگا اور باپ نیچے ہوگا۔ تو اب بیٹا کہے گا اللہ سے اللہ میرا ابا کدھر ہے؟ تو اللہ کہیں گے یار وہ نیچے والی جنت میں ہے۔ تو کہے گا کہ اللہ ابا کے بغیر جنت میں تو اچھا لگے گا۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کہیں گے بھائی اس کے ابا کو اوپر سے نیچے لے آؤ، نیچے سے اوپر لے کر آ جاؤ۔ تو فرماتے ہیں ان کو ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے تو آگے عجیب بات ارشاد فرمائی، کہا اتنا نہیں بلکہ جن لوگوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا ہوگا اور وہ استاد اگر اوپر ہوگا اور اس کے شاگرد نیچے ہوں گے اور وہ اپنے استاد کو یاد کرے گا تو ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اور اگر شاگرد اوپر ہوگا جس کے پاس قرآن اور دین سیکھا ہوگا وہ اوپر ہوگا اور یہ نیچے ہوگا تو اس کو استاد کو اوپر بلا لیا جائے گا۔ آگے عجیب بات حضرت نے ارشاد فرمائی، کہا قرآن کریم سے تو یہاں تک کہ ملتا ہے، حدیث میں بھی آپ نے حدیث کے حوالے سے بھی متفق علیہ مشکات کی روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں جب انسان جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ میرا فرینڈ سرکل والے جنت میں ہے کہ نہیں ساتھ میں، تو وہ دیکھے گا یار کچھ تو دکھ رہے ہیں کچھ نہیں نظر آ رہے، تو وہ اللہ سے پوچھے گا اے اللہ وہ میں نماز میں جاتا تھا مسجد میں وہ میرا فلاں دوست ملتا تھا لیکن ادھر نظر نہیں آ رہا ہے، وہ میں روزے رکھا تھا تو افطاری ہم لوگ مسجد میں ساتھ میں کرتے تھے لیکن ادھر کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کہے گا
کہ بھائی اس کے دوست کون کون دوست رہ گئے دیکھو تو نیچے میں، تو کہا کہ ان کو وہاں سے نکال کر، بلکہ ان کو جہنم میں ہوں گے تو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت، علماء سے محبت، اولیاء سے محبت، دیندار لوگوں کے ساتھ تعلق، یہ انسان کے لیے بہت مفید ہے، اور آج ہم اس میں بہت پیچھے ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے الحمدللہ ہم فکر کر رہے ہیں اپنے بچوں کو دین سکھانے کی، ہم مسلسل طور پر اس میں لگے رہیں کہ ہمارا تعلق لا یاکل طعامک الا، اللہ کے رسول اللہ، کہ اللہ والا ہی تیرا کھانا کھائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم کسی انسان کو دیکھنا چاہتے ہو وہ کیسا ہے تو فانظر الی من یخالل، تو دیکھو کہ اس کا دوست کیسا ہے، اگر اس کا دوست اچھا ہے تو یہ بھی اچھا، اگر اس کا دوست خراب ہے تو یہ بھی خراب ہے۔ اس لیے آج ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھیں کہ ہمارے بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں۔ بھی مولانا عبداللہ صاحب بتا رہے تھے کچھ بھی نام رکھتے، صحیح بات ہے۔ بعض مرتبہ جاؤ تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مولانا اچھا نام دو، تو میں نے کہا کہ بھائی لڑکی ہے تو نام ہے فاطمہ ہے، خدیجہ ہے، عائشہ ہے، جویریہ ہے، اتنے اچھے اچھے نام دیے۔ مولانا صاحب یونیک نام چاہیے، بولا ابھی یونیک تو بنانے بیٹھے تیرے واسطے۔ پھر میں نے کہا کہ بھائی جو صحابہ کے نام تھے اگر ان میں کچھ کریکشن تھا تو حضور نے کر دیا تھا، اور جو صحابہ کے نام ہے اس سے بہتر کوئی نام ہی نہیں ہو سکتے، لہذا یہی نام رکھنے چاہیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، بولے وہ گھر والے نہیں مانے، تو کون سا نام رکھا؟ تو بولے یہ نام رکھا۔ بولا بھائی یہ نام تو میں پہلی بار سنا۔ تو کہا مولانا صاحب وہ ترکی کے ڈرامے میں آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ یہ امت کو ہدایت دے، کیسے کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ ڈراموں کے نام اپنی اولاد، اب ڈراموں کے نام آپ اپنی اولاد کے رکھیں گے تو یہ بھی ڈرامہ بازی بنے۔ اسی لیے آتا ہے روایت میں کہ اسلامی نقطہ نظر سے اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے نیک ماں تلاش کر لائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو دین سکھائے، اس کو اخلاق سکھائے، اس کو ادب سکھائے۔ یہ تین بیسک حق ہے جو ہر باپ کے اوپر ضروری ہے۔ لہذا ہمیں نام رکھنے میں بھی علماء سے مشورہ لینا چاہیے، اور اچھے نام رکھنے چاہیے۔ بِكُلِّ اسم حظ نصیبہ، عربی میں کہتے ہیں جیسا نام ہوگا اس کے اثرات مرکب ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے فلم اسٹار کا نام رکھا ہے تو اللہ کی پناہ آپ کے اولاد میں وہی چیزیں منتقل ہوگی۔ اگر آپ نے ڈرامہ بازوں کا نام رکھا ہے تو آپ نے کرکٹروں کا نام رکھا ہے تو آپ کے اولاد میں وہی چیزیں آئے گی۔ نہیں، ہمارے آئیڈیل یہ لوگ نہیں ہیں، ہمارے آئیڈیل انبیاء ہے، ہمارے آئیڈیل صحابہ ہے، ہمارے آئیڈیل صلحاء ہے، ہمارے آئیڈیل علماء اور اتقیاء ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے اس مدرسے کو ترقیات سے ہمارا مال فرمائے، یہاں پر پڑھنے والے تمام طلباء کو دین کے داعی بنائے، اور ہمیشہ ہمیں ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا نازک دور ہے، اس دور میں مسجد سے، مدرسوں سے، دعوت و تبلیغ سے، خانقاہوں سے، علماء سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ حکیم علومت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت فرماتے کہ فارسی کے اندر میں کہا جاتا ہے ساعت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت دیریہ، کہ ایک گھڑی یعنی ایک آدھ منٹ اگر آپ کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھو تو یہ 100 سال بے ریا عبادت سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے انسان کے اوپر۔ حضرت تھانوی نے اس میں کریکشن کیا، حضرت فرماتے ہیں میں اس کو ایسے کہتا ہوں ساعت با اولیاء لکھ سال عبادت بیریا، کہا کہ ایک گھڑی اگر آپ نیک کی صحبت میں بیٹھو گے تو 1,00,000 سال بے ریا عبادت سے زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے۔ حضرت تھانوی نے لکھا ہے۔ اس لیے علماء کی مجلسوں میں، درس قرآن کی مجلسوں میں، دین کے جلسوں میں اور نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھنا اس زمانے میں اسے واجب سمجھتا ہوں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کے اندر دین آ ہی نہیں سکتا ہے۔ دین کا رنگ اپنے اندر چڑھانے کے لیے یہ چیز کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لہذا ہم سب کو اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرنا چاہیے، ایمان اور اسلام کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے ساتھ والہانہ تعلق نصیب فرمائے،
اور ہم سب کو اپنی اولاد کی ایمانی اور اسلامی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔